بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 153 سن 8 ہجری میں پیش آنے والے مختلف واقعات اور فتح مکہ کے بعد کے سرایہ سے متعلق ہے۔ ماہ ذی الحجہ سن 8 ہجری میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے ایک فرزند بخشا، جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رکھا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو شاہ مصر مقوقس نے بطور ہدیہ روانہ کیا تھا۔ ان کو ام ولد کی حیثیت حاصل ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ابراہیم نے اپنے ماں کو آزاد کرایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اسم گرامی پر اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے السلام علیک یا ابا ابراہیم کہہ کر سلام کیا۔ 2.5 سال کے عرصے کے بعد جب حضرت ابراہیم نے وفات پائی تو اتفاقاً اسی دن سورج گرہن ہوا۔ بعض لوگوں نے قدیم عربی توہم کے ماتحت کہا یہ گرہن ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے، یہ محض وہم تھا۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ چاند یا سورج کا گرہن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہے، کسی کے مرنے جینے سے اسے کچھ تعلق نہیں۔ اس کے بعد صلاۃ الخسوف ادا فرمائی۔ اسی طرح سن 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب زوجہ ابو العاص رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ان کے شوہر ابو العاص اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر قبر میں اتارا۔ انہوں نے ایک لڑکا علی اور ایک لڑکی امامہ اپنے پیچھے چھوڑی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وصیت کے مطابق انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت امامہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا۔ اسی طرح سن 8 ہجری میں حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ نے امیر حج بن کر مسلمانوں کو حج کروایا۔ مشرکوں نے اپنے انداز پر حج کیا، اور سن 8 ہجری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو عامل بنا کر صدقات وصول کرنے کے لیے عمان کی طرف بھیجا، اور سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شام کے ایک علاقے کی طرف دعوت اسلام کی غرض سے روانہ کیا۔ 15 افراد ان کے ہمراہ گئے۔ وہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کر ڈالا، صرف ایک آدمی بچ کر مدینہ منورہ واپس آیا۔ سن 8 ہجری کے آخر میں فتح مکہ کے بعد جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ذی قعدہ کے آخر میں مدینہ منورہ تشریف لائے اور محرم الحرام سن 9 ہجری کا جب چاند نظر آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عمال مختلف مقامات کی طرف بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین مصدقین کو مختلف اطراف کی طرف زکوٰۃ اور صدقات وصول کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت عیینہ بن حصن رضی اللہ عنہ کو بنو تمیم، حضرت رافع رضی اللہ عنہ کو جہینہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بنی فزارہ، حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہ کو بنو کلاب، مہاجر بن امیہ رضی اللہ عنہ کو صنعاء، زیاد بن لبید کو حضرموت، قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کو بنو سعد کی طرف، اور علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو بحرین کی طرف، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نجران کی طرف زکوٰۃ اور جزیہ دونوں وصول کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ اور واضح رہے کہ یہ سارے عمال محرم سن 9 ہجری میں ہی روانہ نہیں کیے گئے تھے، بلکہ بعض کی روانگی خاصی تاخیر سے اس وقت عمل میں آئی تھی جب متعلقہ قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ البتہ اس اہتمام کے ساتھ ان عمال کی روانگی کی ابتدا محرم الحرام سن 9 ہجری میں ہوئی تھی، اور اسی سے صلح حدیبیہ کے بعد اسلامی دعوت کی کامیابی کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، وگرنہ فتح مکہ کے بعد کا جو دور ہے اس میں تو لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جن افراد کو مقرر کیا تھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عمال سے پورا حساب لیتے تھے، ان سے آمدنی اور خرچ کا حساب کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ کسی شخص کے ذمے ہم کام لگائے اور اس پر معاوضہ بھی مقرر کر لے تو وہ شخص اس مقرر کردہ معاوضے کے سوا کچھ بھی لے گا تو وہ خیانت ہوگا۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان تمام اموال کی خود نگرانی بھی کیا کرتے تھے تاکہ تمام لوگوں کو ان کے حقوق پوری طرح ملے اور لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ جس طرح قبائل کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عمال بھیجے گئے، اسی طرح جزیرۃ العرب کے عام علاقوں میں امن و امان قائم ہونے کے باوجود بعض مقامات پر متعدد فوجی مہمات بھی بھیجنی پڑی، جن میں سر فہرست سریہ عیینہ بن حصن ہے۔ محرم الحرام سن 9 ہجری میں حضرت عیینہ رضی اللہ عنہ کو 50 سواروں کی کمان دے کر بنو تمیم کے پاس بھیجا گیا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ بنو تمیم نے قبائل کو بھڑکا کر جزیے کی ادائیگی سے روک دیا تھا۔ اس مہم میں کوئی مہاجر یا انصاری نہ تھا۔ حضرت عیینہ رضی اللہ عنہ رات کو چلتے اور دن کو چھپتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ صحرا میں بنو تمیم پر حلہ بول دیا۔ وہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے اور ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور 23 بچے گرفتار ہوئے، جنہیں مدینہ منورہ لا کر رملہ بنت حارث کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ انہی قیدیوں کے سلسلے میں بنو تمیم نے مجبور ہو کر 10 آدمیوں کا ایک وفد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں روانہ کیا۔ جب یہ وفد مدینہ منورہ پہنچا تو انہوں نے دروازے کے باہر سے آواز لگائی، اے محمد باہر آؤ تاکہ ہم آپ سے مفاخرہ اور شاعری میں مقابلہ کریں۔ ہماری مدح زینت ہے اور ہماری مذمت عیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شان تو اللہ کی ہے، باقی میں نہ شاعر ہوں اور نہ مجھ کو فخر کا حکم دیا گیا ہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ تحقیق جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں اکثر بے عقل ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر یہ لوگ اس وقت تک صبر کرتے جب آپ خود باہر نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر سے باہر تشریف لائے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ کر باتیں کرنے لگے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ گئے۔ وفد نے کہا کہ ہم مفاخرہ کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارے شاعر اور خطیب کو کچھ کہنے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت ہے۔ چنانچہ بنی تمیم کے خطیب نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، جس کے جواب کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان کا جواب دے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کے جواب میں خطبہ پڑھا۔ اس کے بعد بنو تمیم نے اپنے شاعر زبرقان کو آگے بڑھایا اور اس نے کچھ فخریہ اشعار کہے۔ اس کے جواب میں شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ جب دونوں خطیب اور دونوں شاعر فارغ ہو گئے تو اقرا بن حابس نے کہا، ان کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ پرزور اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ پرگو ہے۔ ان کی آواز ہماری آوازوں سے زیادہ اونچی ہے اور ان کی باتیں ہماری باتوں سے زیادہ بلند پایا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین تحائف سے نوازا اور ان کی عورتیں اور بچے انہیں واپس کر دی۔ اسی طرح سن 9 ہجری صفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو 20 افراد کے ساتھ خثعم کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا۔ قطبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے جا کر ان کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ان کو شکست دے دی اور کچھ اونٹ، بکری اور کچھ قیدی بطور مال غنیمت میں لے کر واپس ہوئے۔ خمس نکالنے کے بعد 4 اونٹ ہر شخص کے حصے میں آئے۔
اسی طرح سن 9 ہجری ماہ ربیع الاول میں حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہ کو بنی کلاب کو دعوت اسلام دینے کی غرض سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو روانہ فرمایا۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور ان کو اور اسلام کو گالیاں دی اور مقابلے پر آمادہ ہو گئے۔ بالآخر مقابلہ ہوا، ان لوگوں کو شکست ہوئی اور ضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہ مال غنیمت لے کر مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ اسی طرح ربیع الاول سن 9 ہجری میں سریہ علقمہ بن مجزز رضی اللہ عنہ پیش آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ جدے کے ساحل پر کچھ حبشی دیکھے گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب کے لیے حضرت علقمہ بن مجزز مدلجی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 300 مجاہدین کا لشکر جدہ کی طرف روانہ کیا۔ یہ لشکر حبشیوں کے تعاقب میں ایک جزیرے تک جا پہنچا۔ اسلامی لشکر کو دیکھ کر حبشی فرار ہو گئے اور مسلمان واپس آ گئے۔ واپسی پر کچھ مجاہدین نے جلد سے جلد اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچنے کی خواہش کی تو امیر لشکر نے انہیں اجازت دے دی۔ اس دستے کی کمان انہوں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو سونپ دی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ خوش مزاج تھے اور وقتاً فوقتاً خوش طبعی کرتے رہتے تھے۔ راستے میں ایک جگہ آرام کرنے کے لیے یہ دستہ رکا تو انہوں نے ٹھنڈک سے بچاؤ کے لیے آگ جلائی اور تھاپنے لگے۔ اتنے میں امیر دستہ تشریف لے آئے اور حکم دیا، تمہیں امیر کا حکم ہے کہ اس آگ میں کود جاؤ۔ وہ حیران ہو کر ان کا منہ دیکھنے لگے کہ یہ کیسا امتحان ہے۔ پھر کچھ افراد واقعی کودنے کے لیے تیار ہو گئے تو انہوں نے فرمایا، رکو رکو، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ واپسی پر یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من امرکم بمعصیۃ فلا تطیعوہ، جو تمہیں معصیت کا حکم دے اس کی اطاعت مت کرو۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ انما الطاعۃ فی المعروف، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ گویا اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اگر امیر ہو یا والدین ہو یا استاذ بھی ہو اور وہ کسی ایسی بات کا حکم دے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو تو ایسے حکم کو نہیں ماننا، بلکہ اطاعت اور فرمانبرداری تو نیکی کے کاموں میں ہے، اچھے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں فرمانبرداری کی جائے گی، نہ کہ برے کاموں میں کسی کی بات کو مانا جائے گا۔ اس کے بعد عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کو سارے عالم میں پھیلائے، ذریعے کے طور پر ہمیں اور ہمارے نسلوں کو استعمال فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔